ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد۔ رمضان المبارک کے آخری عشر میں اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ مرد حضرات ایسی مساجد میں اعتکاف کریں جن میں نماز باجماعت ہوتی ہے، جبکہ خواتین اپنے گھروں میں مخصوص جگہوں میں اعتکاف کریں۔ آگے چاند کا فائدہ بیان کیا، یسألونک عن الأہلہ، کہ چاند سے اسلامی تاریخ معلوم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ذریعے عبادات یعنی حج، روزہ، نیز عدت کی علاوہ دیگر معاملات، معاہدوں کی میعاد مقرر کا پتہ بھی چلتا ہے۔ جہاد کا بیان، وقاتلوا فی سبیل اللہ، تو جہاد قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ شریعت کی اصطلاح میں جہاد نام ہے قتال فی سبیل اللہ کا۔ اگر کسی اور حکم شرعی پر جہاد کے لفظ کا استعمال ہوا ہے تو وہ لغت کے اعتبار سے شریعت کی اصطلاح میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو دیگر تمام اعمال کرنے والوں پر فضیلت دی ہے۔ جہاد بہت عظیم، مبارک اور مقدس عمل ہے۔ آگے حج کا بیان ہے، الحج اشہر معلومات، حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے اہم رکن ہے۔ حج میں 3 ارکان ہیں، احرام، وقوف عرفہ، طواف زیارت۔ حج کے 5 دن ہیں، 8، 9، 10، 11، 12 ذوالحجہ۔ حج کے 5 مقامات ہیں، بیت اللہ، صفا، مروہ، منی، مزدلفہ، عرفات۔ حج کی 7 عبادات ہیں، احرام، طواف، سعی، وقوف، رمی، قربانی، حلق یا قصر۔ ان 5 دنوں میں 5 مقامات پر 7 عبادات سر انجام دینے کو حج کہتے ہیں۔ آگے مرتدین کی سزا کا بیان ہے۔ جو شخص مومن ہو اور ایمان چھوڑ کر مرتد ہو جائے تو اگر وہ سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے تو اسے قتل کر دیا جائے، وہ جہنم کا مستحق ہے۔ لیکن یہ چیز جو ہے حکومت کرے گی، نہ کہ ہر آدمی اٹھ کر یہ کام کرے گا۔ حالت حیض میں جماع کرنے کی حرمت، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ عورت کے ساتھ حالت حیض میں ہم بستری کرنا ناجائز و حرام ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیں کہ عورت کو ہر ماہ رحم سے جو خون آتا ہے اس کو حیض کہتے ہیں۔ بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی حالت کو یعنی قرآن کریم میں حالت حیض میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کو منع کیا ہے۔ قرآن کریم میں حالت نفاس میں عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کا ذکر نہیں، لیکن حالت نفاس میں ہم بستری بھی اسی طرح حرام و ناجائز ہے۔ حالت نفاس میں بھی ہم بستری کے حرام ہونے کا ذکر احادیث میں آتا ہے۔ قرآن کریم میں حالت حیض پر قیاس کرنے سے حالت نفاس میں بھی ہم بستری کی حرمت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح شوہر اپنی بیوی سے پچھلے راستے سے یعنی پخانے کے راستے سے صحبت نہیں کر سکتا، پچھلے راستے سے صحبت کرنا حرام و ناجائز ہے۔ طلاق کا بیان، الطلاق مرتان، طلاق کے بارے میں ذہن نشین فرما لیں کہ ایک طلاق دی تو ایک واقع ہوگی، 2 طلاقیں دی تو دونوں واقع ہوں گی۔ اگر ایک مجلس میں الگ الگ 3 طلاقیں یا ایک ہی کلمے سے اکٹھی 3 طلاقیں دی تو تینوں واقع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس عمل سے ہماری حفاظت فرمائے، طلاق کی نوبت ہی نہ آئے، انسان گھر سے باہر نکل جائے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، یہ اس چیز کا بیان ہے۔ رضاعت کا بیان، رضاعت میں بچہ رضعی بیٹا بن جاتا ہے، رضعی ماں بن جاتی ہے۔ جس طرح نسب کی وجہ سے رشتے حرام ہوتے ہیں، اس طرح رضاعت کی وجہ سے بھی رشتے حرام ہوتے ہیں۔ عدت کا مسئلہ، یہاں عدت کا بیان ہے۔ اس کے بعد آگے عدت کے زمانے میں نکاح کا پیغام دینا۔ اسی طرح اگر عورت طلاق کی عدت گزار رہی ہے تو اسے بھی صراحتاً یا کنایتاً پیغام نکاح بھیجنا جائز نہیں۔ البتہ اگر عورت عدت وفات میں ہو تو اسے اشارتاً یا کنایتاً نکاح کا پیغام دیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پختہ وعدہ نہ لیا جائے۔ طالوت کا ذکر، فلما فصل طالوت بالجنود، اس پارے کے آخر میں حق کے نمائندے حضرت طالوت اور باطل کے نمائندے جالوت کا واقعہ بیان فرمایا۔ جالوت کے پاس طاقت بھی تھی، کثرت تعداد بھی تھی، منظم فوج بھی تھی، اور حضرت طالوت کے پاس کم طاقت بھی کم تھی، فوج بھی کم تھی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی جماعتیں جو طاقت میں کمزور ہوتی ہیں ان کی تعداد بھی کم ہوتی ہے، لیکن ان کی فرمانبرداری اور اطاعت کی وجہ سے اللہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور یہ بدر میں ہوا، بدر میں تعداد کم تھی لیکن اللہ کے سامنے رونا زیادہ تھا۔ تو اب اس پارے کا میں خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ دوسرے پارے کا خلاصہ، فاذکرونی اذکرکم، آپ کے تب اعمال اچھے ہوں گے جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد اللہ سے لینی ہے،
نماز و صبر کے ذریعے۔ اس طرح مرنے سے پہلے وصیت نامہ لکھنا، اسلامی تاریخ کو یاد کرنا، صرف شعبان اور رمضان کا ہمیں معلوم ہوتا ہے، اور جتنے مہینے رجب ہے، ذی الحجہ ہے، ذی القعدہ ہے، ان سارے اسلامی مہینوں کو یاد کرنا چاہیے۔ نکاح کے پیغام دینے کا صحیح طریقہ اس بارے میں معلوم ہوا۔ یہ جو رائج طریقہ ہے وہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ میسج کر کے دوستی لگانا، دیکھنا، پسند کرنا۔ نہیں، آپ کو رشتہ پسند آئے، آپ اپنی خالہ بہن کے ذریعے پیغام پہنچائیں، اور یہ وعیدیں ان کو سنائیں کہ بھئی اگر رشتہ پسند آ جائے اور پھر بھی اگر لڑکی کا رشتہ نہیں دیں گے تو زمین میں فساد ہوگا۔ اسی طرح 3 کاموں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ جب جو ہے مرد کو اس کی برابری کا بر مل جائے، برابری کا جوڑا مل جائے، ایسی باتیں سنا کے آمادہ کیا جائے، نہ کہ ہمارے جو غلط طریقہ ہے دوستی کا، تو اس سے جو ہے فساد پھیلتا ہے۔ حالت حیض و نفاس میں جمع ہم بستری حرام و نجائز ہے۔ شوہر اپنی بیوی کے پچھلے راستے میں صحبت نہیں کر سکتا۔ رضاعت، عدت، طلاق، یہ مسائل بھی اس بارے میں بیان کیے گئے، لیکن یہ مسائل اب رضاعت، عدت، طلاق اتنے مشکل مسائل ہیں، اب عام آدمی جو ڈاکٹر اور انجینئر یا تھوڑی سی عربی جاننے کی وجہ سے پروفیسر نیٹ پہ بیٹھ کے یہ مسائل تو حل نہیں کر سکتا۔ یہ ظاہر ہے میاں بیوی دونوں پردے کا اہتمام کر کے عالم مفتی کے پاس جائیں گے، اور عام عالم مفتی نہیں۔ قرآن میں 2 جگہ ذکر ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ۔ آج تو ہم پتہ نہیں وہ چیٹی جیٹ کیا نام ہے اس سے مسئلے پوچھتے ہیں، کیا نام ہے جی؟ چیٹ جی بی۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تم اہل ذکر سے مسئلہ پوچھو اگر نہیں جانتے۔ دیکھیں یہاں عالم کا نہیں کہا اللہ نے، مفتی کا بھی نہیں کہا، اہل ذکر کا۔ اس کا تقوی، نیکی، پرہیزگاری، اللہ کے ساتھ تعلق تمہیں اچھا معلوم ہوتا ہے، تم دل سے اس پہ مطمئن بھی ہو، ذکر کرنے والا عالم ہے، اس سے یہ مسئلہ پوچھو۔ یہ بہت مشکل مسائل ہیں، طلاق، عدت اور نکاح کے مسائل۔ بہرحال یہ مذاق سے بھی واقع ہو جاتے ہیں۔ مذاق میں آپ نے کہا میں نے آپ کو قبول کیا، اس نے کہا میں نے قبول کیا، قبول ہو گیا، بس نکاح ہو گیا۔ تو یہ مذاق میں واقع ہو جاتے ہیں اور غصے کے اندر بھی واقع ہو جاتے ہیں۔ آخر میں جو ذکر ہوا طالوت اور جالوت کا قصہ، اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کی مدد ہر کام میں دعا کے ذریعے اور اسی طرح نماز کے ذریعے حاصل کرنی چاہیے۔